آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اس طرح کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ مسلمانوں کو بآسانی مسائل مل سکیں، گفتگو لمبی چوڑی نہ ہو، مختصر ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ خیر الکلام ما قل و دل، کلام کم ہو لیکن مدل اور بہتر ہو۔ کوشش تو یہی ہوتی ہے۔ نمبر 1، کسی شخص نے بھول کر کھانا کھا لیا، ماہ رمضان شریف کا روزہ تھا اور وہ شخص بھول کر اس نے کھانا کھا لیا، فرمایا بھول کر کھانا کھانے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ برقرار رہتا ہے۔ اور نمبر 2، کوئی شخص کھانا کھا رہا تھا بھول کر، تو کسی دوست نے دیکھ لیا یا گھر میں سے کسی فرد نے دیکھ لیا اور کہا آپ کا تو روزہ ہے، آپ روزے کی حالت میں کھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں علماء کہ وہ اس کے منہ کے اندر جو نوالا ہے وہ نوالا اندر نہ لے جائے، اگر اندر لے جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جو نوالا اس کے منہ کے اندر ہے اس کو باہر نکال دے، فرمایا اس حالت کے اندر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ باقی رہے گا۔ اسی طرح کوئی شخص روزہ رکھ کر اپنی بیوی سے جماع کر لیتا ہے بھول کر، یہ یاد رکھنا بھول کر، نسیان یہ انسان کی فطرت ہے بھولنا۔ اگر وہ بھول کر اپنی بیوی سے ہم بستری یا جماع کر لیتا ہے اور بعد میں اس کو یاد آتا ہے اوہو میرا تو روزہ تھا، اب کیا بنے گا، او بھائی کچھ بھی نہیں بنتا، اس کا روزہ ہے، کیونکہ بھول ہے اور خطا معاف ہے۔ تو بھول کر کھانا کھانا، بھول کر اپنی بیوی سے جماع کرنا یا پانی پی لینا، کوئی چیز کھا لینا بھول کر، بعد میں یاد آ جانا، فرمایا ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ باقی رہتا ہے۔ اچھا ایک اور مسئلہ اکثر میرے دوست پوچھتے رہتے ہیں، ایک بھائی نے مجھے فون کیا اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹوکا مشین ہوتی ہے نا جو گھاس وغیرہ کاٹتے ہیں، تو کہہ رہا ہے میں کاٹتے کاٹتے میری انگلی آ گئی، اب 2 ٹانکے بھی لگ گئے ہیں، 2 ٹانکے لگے ہیں، خون بھی بہت بہہ گیا ہے، کیا اب میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے؟ میں نے کہا بھائی نہیں، خون کے بہہ جانے سے، ٹانکے کے لگ جانے سے یا انجیکشن کے لگ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آپ کا روزہ برقرار ہے۔ اسی طرح ایک اور صاحب نے مجھے فون کر کے پوچھا بھائی میں حجامت کروا لوں، آیا کہ حجامت کروانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ میں نے کہا نہیں ٹوٹتا، لیکن وہ بھائی کہتے ہیں کہ نئی جو ہوتے ہیں بال بنانے والے حجام، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی بال مت کٹوائیں، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ او بھائی بال بنوانے سے کٹوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، پھر کہتے ہیں جی اس طرح لگ گیا ہے، بلیڈ لگا اور خون بہہ گیا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ او بھائی اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور جو عام مسائل ہیں جو چل رہے ہیں عوام کے اندر، عوام الناس کے اندر، جنہیں لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی روزہ کیسے ٹوٹتا ہے، یہ ان لوگوں نے روزے کو پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے، اتنا سمجھا ہے روزے کو کمزور کہ تھوڑی تھوڑی بات پہ ٹوٹ جائے گا۔ او بھائی روزہ ایسے نہیں ٹوٹتا۔ ایک اور بھائی نے مجھے فون کر کے کہا حضرت جی یہ بتائیں کیا سر میں مالش کریں، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا تیل لگا لیں؟ میں نے کہا بھائی آپ تیل لگائیں چاہے سر کی مالش کریں، پورے جسم کی مالش کر دیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اکثر یہ گھروں کے اندر یہ چل رہا ہوتا ہے، او جی تیل کی مالش نہ کریں، کیوں؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ جی سرما لگائیں یا سرما پہننے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ نہیں ٹوٹتا، نہ سر میں تیل لگانے سے یا مالش کرنے سے یا سرما کا پہننے سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ چیزیں لازمی ہیں، ضروری ہیں۔ ایک اور بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ خط کروانا ہے، کیا خط کرانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہمیں مسائل سے آگاہی بھی نہیں ہے، ہم علماء کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں، کبھی مسجد میں جا کر علماء کا درس سنیں تو پھر ان چیزوں کی نوبت نہیں آئے گی، ہمیں در در کے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے کہ روزہ کس طرح ٹوٹتا ہے اور کس طرح نہیں ٹوٹتا۔ خیر اسی طرح فرمایا کہ منہ کے اندر مکھی چلی گئی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ فرمایا منہ کے اندر مکھی چلی گئی
اور اگر آپ نے اسے نگل لیا جان بوجھ کر پھر تو ٹوٹ جائے گا، ورنہ مکھی کے چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دھواں آپ کے حلق میں چلا گیا، ناک سے حلق کی طرف چلا گیا، کہیں سے گزر رہے تھے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر اگربتی لگی ہے، اس کا دھواں آپ نے ناک کے ذریعے کھینچ کر اندر لے گئے، فرمایا اس صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ سحری کس طرح کھاتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں گھروں کے اندر یہ مسائل چل رہے ہوتے ہیں، ہماری عورتیں یہ بھی مفتیان کرام بنی ہوئی ہوتی ہیں، اب یہ کہتی ہیں بھائی جب تک اذان ہوتی رہے یا اذان نہ شروع ہو اس وقت تک تم کھا بھی سکتے ہو پی بھی سکتے ہو۔ نہیں بھائی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو بندہ وقت صبح صادق سے پہلے روزہ رکھے گا کہ وقت مقرر ہے کہ 4:32 پہ 31 پہ اب روزے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نہ پانی پی سکتے ہیں، نہ کچھ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں۔ اگر جو حضرات اس طرح کرتے ہیں تو سن لیجئے ان کا روزہ نہیں ہوتا، وہ اپنے روزے خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی کوئی بات نہیں، لیٹ اٹھ گئے ہیں، ایک گلاس پانی ہی پی لیا، کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ نہیں، شریعت ہے، شریعت بھی کوئی چیز ہے، میرے مصطفیٰ کی شریعت بھی ہے۔ اپنی طرف سے کچھ باتیں نہ بنائیں، اپنی شریعت نہ بنائیں، شریعت کے پیچھے چلیں۔ ایسا نہ ہو کہ شریعت کو اپنے پیچھے چلائیں، ہرگز نہیں۔ وہ حضرات جو اذان سے پہلے بھی کھاتے رہتے ہیں، دوران اذان بھی کھاتے رہتے ہیں، بھئی ان کا تو روزہ ہے ہی نہیں، وہ سارا دن ہی کھاتے رہیں، تب بھی ان کا روزہ نہیں ہوگا۔ جب مؤذن اعلان کر دیتا ہے کہ سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، آپ روزہ بند کر لیں، تو اس کا مطلب بند کر لیں، اس کے بعد آپ کھاتے رہیں یا پیتے رہیں، آپ کا ہرگز روزہ نہیں ہوگا، بالکل آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سامعین محترم، کسی شخص نے اپنی بیوی کا بوسہ لیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اپنی بیوی کا بوسہ لینے سے ایک شخص نے فون کر دیا، بھائی میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میاں بیوی اکٹھے ہی سوتے ہیں، تو ہم دونوں اکٹھے سو گئے، آیا کہ روزہ ٹوٹ گیا؟ او بھائی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میاں بیوی آپس میں سو جائیں اکٹھے، بشرطے کہ وہ طاقت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو اس بات پر کہ میں جماع نہیں کروں گا، میں اتنا قریب ہو کر کہ میں جماع کر لوں یا ہم بستری کر لوں، تو تب وہ دونوں آپس میں سو سکتے ہیں۔ اسے پتہ ہے کہ میں کنٹرول نہیں کر پاؤں گا اور ہو سکتا ہے میں جماع کر لوں، تو بہتر ہے علیحدگی کر لیں، بہتر یہی ہے علیحدگی کر لیں۔ اگر وہ طاقت رکھتا ہے کہ میری بیوی میرے ساتھ سوئی رہے تو ہم جماع نہیں کریں گے، تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ دونوں ساتھ سو سکتے ہیں، اور آپس میں اگر بالفرض محال بوسہ کر لیا، بوسوں کی نار سے بھی روزہ ہرگز نہیں ٹوٹتا۔ اور اکثر یہ سوال بھائی مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں، ایک شخص نے رات کو اپنی بیوی سے جماع کر لیا، اب جب سحری کا ٹائم ہوا تو اب سوچ رہا ہے کہ ابھی نہاؤں گا، ابھی غسل کر لوں گا، ایسے کرتے کرتے سحری کا ٹائم ختم ہونے میں 10 منٹ رہ گئے یا 20 منٹ رہ گئے۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں غسل کروں یا سحری کر لوں۔ اگر غسل کرنے کے لیے جاتا ہوں تو سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اگر سحری کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو میں ناپاک ہوں، تو اب کیا کروں؟ تو اس کے بارے میں توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ فرمایا کہ آپ ایسا کریں، آپ پہلے اطمینان کے ساتھ سحری کر لیں، سحری کرنے کے بعد آپ فی الفور غسل کریں اور پھر نماز پڑھ لیں۔ یہ آسان طریقہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے فون کیا کہ مبشر بھائی بات یہ ہے کہ میں نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد نماز بھی ادا کر لی، نماز ادا کرنے کے بعد ذکر و اذکار کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، پھر نیند کا غلبہ آیا اور پھر جا کر میں سو گیا۔ جب میں سویا تو سونے کی وجہ سے خواب آیا اور احتلام ہو گیا، آیا کہ میرا روزہ باقی ہے یا ٹوٹ گیا ہے؟ بھائی اگر بالفرض محال خواب آ جائے اور اس میں احتلام آ جائے تو احتلام آنے سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا،
بلکہ روزہ برقرار رہتا ہے، آپ اٹھیں اور فی الفور غسل کر لیں تو یہ بہتر ہے۔ ایک اور بھائی نے سوال کیا کہ ایک شخص نے روزہ رکھ لیا، ناپاک تھا، غسل نہیں کیا، اور پھر سارا دن ہی اسی ناپاکی کے اندر بغیر غسل کیے روزہ گزار دیا، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس کا روزہ ہے یا نہیں؟ فرمایا روزہ اس کا ہے، روزہ اس کا باقی ہے، لیکن بہتر اور افضل طریقہ یہی تھا کہ آپ فی الفور غسل کر لیں، آپ پاک ہو جائے۔ بندہ مومن جب ناپاکی سے پاکی کی طرف آتا ہے، جب وہ غسل کر لیتا ہے، اس کے دل کے اندر خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اب میں پاک ہو چکا ہوں۔ یہ بندہ مومن کی شان ہے، جب بھی وہ غسل کرے گا اس کا دل خوش ہو جائے گا کہ پہلے میں ناپاک تھا، اب میں پاک ہو چکا ہوں، اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ ناپاک رہتا ہے، جنبی ہو، غسل اس پہ فرض ہو، تو وہ بندہ اگر غسل نہ کرے، فرمایا اس کے گھر کے اندر رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی سن لیں غسل کا طریقہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے مسائل ہیں، لوگ اتنی عمر ہو چکی ہے، سفید داڑیاں ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن غسل کے فرائض سے وہ آگاہ نہیں ہوتے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے آسان اور فہم طریقہ سمجھ لیجئے غسل کرنے کا۔ غسل کے کل 3 فرض ہیں۔ نمبر 1، آپ نے اپنے منہ کے اندر پانی ڈالنا ہے، کلی کرنی ہے، مطلب ہے اگر روزہ نہ ہو آپ غرارہ کریں، حلق تک آپ کا پانی پہنچ جائے۔ نمبر 2، اپنے ناک کے اندر پانی چڑھائیں تاکہ نرم ہڈی تک آپ کا پانی پہنچ جائے۔ یہ آسان طریقہ بتا رہا ہوں۔ اور نمبر 3، سر سے لے کر پاؤں تک پانی بہائیں اور جسم پر کوئی ایک بال بھی خشک نہ رہے تو سمجھ لیجئے آپ پاک ہو چکے ہیں، آپ نے غسل کر لیا۔ اب پھر یہاں ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے بھائی اگر کسی شخص نے غسل کر لیا ہے، کیا غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ او بھائی اب دوبارہ وضو کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اسی غسل نے آپ کو پاک اور صاف کر دیا۔ اب آپ نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اکثر یہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں، ورنہ سنت طریقہ یہ ہے، آپ نے غسل کرنا ہے، آپ پہلے استنجا کر لیں، پھر جس جگہ پر نجاست اور گندگی لگی ہے اس جگہ کو دھو لیں، اس کے بعد پھر آپ کیا کریں، آپ اپنے دائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائیں، پھر بائیں کندھے پر پانی بہائیں، پھر سر سے پاؤں تک پانی بہائیں اور جسم کو ملیں تاکہ کوئی بال خشک نہ رہے، تو آپ کا غسل ہو جائے گا، آپ اور پاک اور صاف ہو جائیں گے۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے پہلے بندہ وضو کر لے تو پھر کیا ہے بھائی اب اس پہ ضرورت ہی نہیں ہے، اب وضو کریں یا نہ کریں، غسل کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بندے کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ اب یہی سنت طریقہ ہے، 3 مرتبہ دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالیں، پورے جسم کے اوپر پانی ڈال دیں، تو اس سے آپ پاک اور صاف ہو جائیں گے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، آپ پاک اور صاف ہو چکے ہیں۔